جب اصلاح وہ اپنی کرے گا تو پھر اس کا نفس بھی امارہ نہیں رہے گا، اس کا نفس لوامہ نہیں رہے گا، اس کا نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ اللہ نے جس نفس کو مطمئن کہا ہے، جس نفس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میں اس نفس سے راضی ہوں، یہ میری جنت کا مہمان ہے، میری جنت کا یہ مالک بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اس نفس کا حامل بنائے کہ اس کے وسائل کیا ہیں۔ ہم نفس کی اصلاح تو چاہتے ہیں، یہ چیزیں 4-5 جو میں نے ذکر کی ہیں ان کو ہم اپنا لیتے ہیں، اصلاح کرنی چاہتے ہیں، کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے وسائل کیا ہیں؟ ہمیں کن چیزوں سے مدد لینی چاہیے جن سے ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز اللہ سے دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، فرض نماز کی پابندی ہے، اور پھر نفل نماز ہے، سنتیں ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے نفس کی اصلاح میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینا ہے، کسی کو برائی سے روکنا ہے، کہ ہم جس کام کو چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیے، اس کو اپنائیے۔ کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو راستہ بتانا ہے، کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کی مدد کر دینی ہے۔ ضروری نہیں ہے مدد صرف مال سے ہی کی جائے، مدد کسی کو اچھا مشورہ دے کر بھی کی جا سکتی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی طرف بھائی، مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ شریعت نے تو ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا بڑا بڑا اجر بتایا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ چند وسائل ہیں جن کی بدولت ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اس میں اہم ترین ایک وسیلہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیے، استغفار کثرت سے کیجئے، ذکر اذکار کثرت سے کیجئے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے طاری رکھیے، اس کو جاری رکھیے، اس کو تر رکھیے، اور جب انسان تر رکھے گا بہت ساری دیگر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے دل کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پھر اللہ اس کو یہ دل دے دے گا جو مطمئن ہو